بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں اس کی قسط نمبر 201 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے عہد ہارون کے بقیہ حالات اسی قسط میں ہم بیان کریں گے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عہد ہارون الرشید کے حالات اور قابل تذکرہ واقعات بیان کرتے ہوئے ہم سن 187 ہجری تک پہنچ گئے ہیں۔ واقعہ برامکا کے بعد سن 187 میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے موتمن کو صوبہ اسم کی طرف روانہ کیا۔ موتمن نے بلاد الروم کی طرف فوج کشی شروع کی اور عباس بن جعفر بن الشاس کو قلعہ سنان کا محاصرے کے لیے روانہ کیا۔ رومی تاب و مقاد و مت نہ لا سکے اور 320 مسلمان قیدیوں کو واپس دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ انہی ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رومیوں نے ملکہ ایرانی اپنی کیسرا کو معزول کر کے اس کی جگہ نیسی فورس یا نکفور نامی ایک سردار کو اپنا قیصر بنا لیا۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رومیوں نے شارلمین بادشاہ فرانس کی فتوحات اطالیہ سے متاثرہ ہو کر ہارون الرشید سے دب کر صلح کر لی تھی۔ اب نکفور نے تخت نشین ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شارلمین سے صلح کی اور اس طرف سے اپنے حدود و سلطنت متعین کرا کر اور مطمئن ہو کر ہارون الرشید کو ایک خط لکھا، جس میں ذکر تھا کہ ملکہ نے اپنی فطری کمزوری کے سبب تم سے دب کر صلح کر لی تھی اور تم کو خراج بھی دیتی رہی، لیکن یہ اس کی نادانی تھی۔ اب تم کو چاہیے کہ جس قدر خراج تم ہماری سلطنت وصول کر چکے وہ سب واپس کرو اور جرمانہ میں ہم کو خراج دینا منظور کرو، ورنہ پھر تلوار کے ذریعے تم کو سزا دی جائے گی۔ یہ خط جب ہارون الرشید کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے سے اس قدر طیش اور غضب کے اثار نمایاں ہوئے کہ عمرہ اور وزراء اس کے سامنے دربار میں بیٹھنے کی تاب نہ لا سکے اور خاموشی اور آستگی سے ساتھ دربار سے کھسک آئے۔ ہارون الرشید نے اس وقت قلم اور دوات لے کر اس خط کی پشت پر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانب امیر المومنین ہارون الرشید بنام سگروم اور کافر کے بچے، میں نے تیرا خط پڑھا، اس کا جواب تو آنکھوں سے دیکھے گا، سننے کی ضرورت نہیں فقط۔ یہ جواب لکھ کر خط واپس بھیج دیا اور اسی روز لشکر لے کر بغداد سے بلادر روم کی طرف روانہ ہو گیا اور جاتے ہی رومیوں کی طرف سلطنت ہرقلہ کا محاصرہ کر لیا۔ نکفور حیران اور پریشان ہو گیا اور تاب مقاو مت نہ لاست کر ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ ہارون الرشید نے نکفور کو مغلوب اور ذلیل کر کے پہلے سے زیادہ جزیہ ادا کرنے کا اقرار لے کر واپس ہوا۔ ابھی شہر رقہ میں ہی واپس آیا تھا کہ نکفور نے نخف سے عہد کیا اور پھر بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا یقین تھا کہ موسم سرما کی شدت کے سبب مسلمانوں کی فوجیں فوراً حملہ آور نہیں ہو سکتی، مگر ہارون الرشید یہ سنتے ہی شہر رقہ سے پھر ہرقلہ کی جانب روانہ ہوا اور بلا روم میں داخل ہو کر بہت سے قلعوں کو فتح کر کے مسمار کر دیا اور فتح کرتے نکفور تک پہنچ گیا۔ اس نے پھر عاجزانہ معافی کی درخواست پیش کی۔ ہارون نے اس سے جزیہ کی رقم تمام کمال وصول کی اور اکثر حصہ ملک پر اپنا قبضہ جما کر واپس ہوا۔ اسی سال یعنی سن 187 میں حضرت ابراہیم اودم کی وفات پائی۔ سن 188 ہجری میں کیسر روم نکفور نے پھر سرکشی کی علامات ظاہر کی، لہذا ابراہیم بن جبریل نے حدود اور صفحات سے بلا روم پر حملہ کیا۔ کیسر روم خود مقابلے کے لیے نکلا لیکن تاب مقابلہ نہ لا سکا۔ خشت فاش کھا کر 40,000 رومیوں کو قتل کرا کر فرار ہوا۔ اسلامی لشکر رومیوں کو شکست دے کر واپس چلا آیا۔ سن 179
میں خلیفہ ہارون رشید رے کی طرف گیا اور خراسان کی طرف کے صوبوں کے اعمال کے ازل اور نصب سے جدید انتظام کیا۔ مرزبان ولیم کے پاس امان نامہ بھیج کر اس کی دلی جوئی کی، سرحدوں کے رسوا اور فرما ربا اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی فرما برادری کا یقین دلایا۔ تبرستان، رے، کومس اور ہمدان وغیرہ کی حکومت عبد الملک بن مالک کی مرحمت کی۔ اسی سال رومیوں اور مسلمانوں میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اسی سال امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رے کے قریب موضع زمبویہ میں وفات پائے۔ اسی روز قصائی نہومی بھی وفات ہوا۔ یہ دونوں ہارون رشید کے ہمراہ تھے۔ ہارون رشید دونوں کے جنازے میں شریک تھا۔ جب قبرستان سے واپس آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ آج ہم فقہ اور نحو دونوں کو دفن کر کے آ گئے۔ سن 190 ہجری میں ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون کو اپنا نائب بنا کر رقہ میں مقیم کیا اور تمام انتظام سلطنت اس کے سپرد کر کے نغفور قیصر روم کی بدعہدی کی وجہ سے بلاد و روم میں 1,35,000 فوج سے حملہ کیا۔ ہرکلا کا محاصرہ کیا اور 30 یوم کے محاصرے کے بعد بزور تیغ فتح کر لیا اور رومیوں کو قتل و گرفتار کیا۔ پھر داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ کو 70,000 فوج کے ساتھ بلاد و روم کے دوسرے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس فوج کے تمام بلاد و روم کو ہلا ڈالا۔ انہی دنوں شرجیل بن مان بن زیدہ نے قلعہ سکالیہ اور دوسرے قلعوں کو فتح کیا۔ یزید بن مخلد نے کنیا کو فتح کیا۔ عبداللہ بن مالک نے قلعہ ذیل قلعہ کو فتح کر لیا۔ حمید بن محفوظ امر الجہر نے سواحل، شام اور مصر کی کشتیوں کو درست کر کے جزیرہ قبرص پر چڑھائی کر دی اور اہل قبرص کو شکست دے کر تمام جزیرہ کو لوٹ لیا اور 17,000 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ہارون نے توانا کا محاصرہ کیا۔ غرض رومی سلطنت کو مسلمانوں نے تہ و بالا کر کے اس کے مٹا ڈالنے اور روز کے جبڑوں کی ایک ہی مرتبہ طے کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ نغفور نے سخت عاجزانہ اور مجبور ہو کر جزیہ دینا قبول کر کے ہارون رشید کے پاس 50,000 اشری کی رقم بطور جزیہ روانہ کیا، جس میں اپنی ذات کا جزیہ 4 دینار اور اپنے لڑکے اور بطریق کی طرف سے 2 دینار روانہ کیے تھے، اور خلیفہ ہارون کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ قید دیان یا ہرکلا میں سے فلاں عورت مجھ کو واپس مرمت فرمائے دیا، کیونکہ اس سے میرے بیٹے کی منگنی ہو گئی ہے۔ خلیفہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اس عورت کو روانہ کر دیا۔ نغفور کے الہا اور زاری اور رحم کر کے اس کا ملک اس کو واپس کر کے 3 لاکھ اشرفی سالانہ خراج اس پر مقرر کر کے ہارون واپس ہوا، مگر واپسی کے بعد ہی رومیوں نے پھر بغاوت سرکشی اختیار کی۔ اسی سال یعنی سن 190 میں موصل کی گورنری پر خالد بن یزید بن حاتم کو مامور کیا گیا۔ اسی سال ہرسمہ بن امین قلعہ ترتوس کی تعمیر میں مامور کیا گیا۔ خراسان کی 3,000 فوج اور مسیسہ اور انطاکیہ کی 1,000 فوج قلعہ ترتوس کی تعمیر میں مصروف رہی اور سن 192 ہجری میں قلعہ کی تعمیر تکمیل کو پہنچی۔ اسی قسم کی فوج کو آج سور کی پلٹن کہا جاتا ہے۔ اسی سال آذربائیجان میں خرمیہ نے علم بغاوت بلند کیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے عبداللہ بن مالک 10,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ عبداللہ نے باغیوں کو شکست فاش دے کر قیدیوں کو قتل کر ڈالا اور اس فتنہ کا سد باب ہوا، اور اسی سال یعنی 3 محرم سن 190 ہجری کو یحییٰ برمکی نے 70 برس کی عمر میں بامقام رقہ بحالت قید و وفات پائی۔ اس کے بیٹے فضل بن یحییٰ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ سن 191 میں محمد بن فضل بن سلمان کو خلیفہ ہارون رشید نے موصل کی گورنری مرمت فرمائی اور مکہ مکرمہ کی عمارت پر فضل بن عباس کو مامور کیا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ علی بن عیسیٰ کے گورنر خراسان مقرر ہونے پر برامکا نے
واب بن عبداللہ اور حمزہ بن اطرق کے بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا۔ واب تو مارا گیا تھا لیکن حمزہ باقی تھا اور ابھی تک ہاتھ نہیں آیا تھا اور جا بجا ڈاکہ زنی کرتا پھرتا تھا۔ علی بن عیسیٰ خراسان نے سمرقند اور ماورا النہر کی ولایت پر اپنی طرف سے یحییٰ بن اشعث کو عامل مقرر کر رکھا تھا۔ ماورا النہر کی فوج میں رافع بن لیث بن نصیر بن سیار مشہور سردار تھا۔ رافع بن لیث بھی برامکہ کی جماعت کا آدمی تھا اور علی بن عیسیٰ خلیفہ ہارون سے متنفر تھا۔ اتفاقاً یحییٰ بن عاص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ چند روز کے بعد رافع بن لیث نے اس عورت کو بہکایا۔ اس نے یحییٰ سے علیحدگی چاہی مگر یحییٰ نے اس کو طلاق نہ دی۔ رافع نے اس کو یہ تدبیر بتائی کہ تو اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر اور وہ دو گواہ مرتد ہونے کی پیش کر، فوراً یحییٰ سے تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسلام قبول کر لینا، میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ عورت نے یہی تدبیر کی اور رافع کے نکاح میں آ گئی۔ غالباً نکاح فسخ کرانے کی یہ تدبیر سب سے پہلے رافع نے ایجاد کی تھی۔ یحییٰ بن اشعث نے یہ تمام کیفیت خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں لے کر بھیج دی۔ ہارون الرشید نے علی بن عیسیٰ گورنر خراسان کو لکھا کہ رافع اور اس عورت میں علیحدگی کرا کر رافع پر حد شرعی جاری کرو اور شہر سمرقند میں گدھے پر سوار کرا کر تشہیر کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں رافع کو اس عورت سے جدا کرا کر سمرقند کی جیل خانہ میں قید کر دیا گیا۔ ایک روز موقع پا کر رافع قید خانے سے نکل بھاگا اور گورنر خراسان علی بن عیسیٰ کے پاس بلخ میں پہنچا۔ علی بن عیسیٰ نے اس کو قتل کرنا چاہا مگر علی کے بیٹے عیسیٰ بن علی نے سفارش کی اور علی بن عیسیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم سمرقند میں یحییٰ بن اشعث کے پاس جاؤ۔ رافع نے سمرقند پہنچ کر عامل سمرقند کو دھوکے سے قتل کر دیا اور خود سمرقند پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر سن کر علی بن عیسیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ بن علی کو سمرقند کی طرف روانہ کر دیا۔ رافع نے لڑتے ہوئے عیسیٰ بن علی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ خبر سن کر علی بن عیسیٰ لشکر لے کر بلخ سے مورو کی طرف اس خیال سے آیا کہ کہیں رافع مورو پر قبضہ نہ کر لے۔ یہ سن 191 کا واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے رافع کی چیرہ دستی کا حال سن کر علی بن عیسیٰ کو خراسان کی امارت اور حکومت پر روانہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ رافع کے ساتھ لشکر خراسان کے تمام بڑے بڑے سردار اور برامکہ کے جماعت کے آدمی شامل ہو گئے تھے۔ ہرثمہ بن عین نے سمرقند پہنچ کر رافع بن لیث کو محصور کر لیا۔ رافع نے سمرقند میں محصور ہو کر مدافعت شروع کی۔ یہ محاصرہ اور عرصہ دراز تک جاری رہا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک اللہ حافظ۔